الحمدللہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شب قدر ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جس کی بہت سی فضیلت آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سوچ رہے تھے کسی کی 1000 سال، کسی کی 1200، کسی کی 900 سال ایسے عمر ہوئی ہے، تو ان کی عبادتیں زیادہ ہوں گی، میری امت کی عبادتیں کم ہوں گی۔ حضرت جبریل آئے، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا، اے محبوب آپ افسردہ کیوں ہیں؟ امت کو ماہ رمضان میں ایک ایسی رات عطا کریں گے جو 1000 راتوں سے افضل ہوگی، جو شب قدر ہوگی، اور شب قدر میں جو عبادت کرے گا تو اسے 80 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں یہ رات عطا ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ اگر یہ رات کسی کو زندگی میں 10 مرتبہ مل جائے، 15 مرتبہ مل جائے، 5 مرتبہ یا 1 مرتبہ بھی مل جائے، تو آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنا ثواب ہے۔ بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے شب قدر کا۔ ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی اسی میٹر پر، وہاں پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پوری 7 پر گھوم رہی ہے، یعنی 7 آسمان اللہ پاک نے بنائے، 7 زمینیں بنائی، 7 دن بنائے، حج پر جو کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں وہ بھی 7، انسان کو جتنے رنگوں سے پیدا کیا گیا اس میں ملاوٹ بھی 7 ہے۔ وہ فرماتے کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ شب قدر بھی 7ویں رات میں ہو، یعنی آخری عشرے کی 7ویں رات، یعنی 27ویں رات۔ تو آج شب قدر ہے اور شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں، 4 جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور شب قدر میں ہی آتے ہیں، اور وہ بستیوں میں گھومتے ہیں اور ہر اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں جو شب قدر میں عبادت کرتا ہوتا ہے۔ پھر یہاں سے جب واپس جاتے ہیں، پہلے آسمان پر فرشتے پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ زمین پر گئے تھے۔ کہا زمین پر امت محمدیہ کو کس حال میں تم نے پایا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے امت محمدیہ کو عبادت کرتے ہوئے پایا، عبادت کی حال میں پایا۔ کوئی رکوع کر رہا تھا، کوئی سجدہ کر رہا تھا، کوئی قیام کر رہا تھا، ہم نے عبادت کی حالت میں پایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے نیک لوگوں کو بخش دیا ہے، نیک لوگوں کو معاف فرما دیا ہے، اور انہی نیک لوگوں کے صدقے سے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے۔ یعنی انہی نماز پڑھنے والوں کے صدقے سے، انہی عبادت کرنے والوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو بھی بخشش دے دی ہے۔ شب قدر کی وہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کے صدقے سے گناہگاروں کو بھی بخشش مل جایا کرتی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کی منزلت کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ویسے عبادت کا ہر دن ہے، ہر رات ہے، لیکن ذرا اہتمام کیا کریں اس رات کا، انتظار کیا کریں اس رات کا۔ یہ رات بہت بابرکت ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے۔ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ 80 سال کی عبادت کرنے کا ثواب اس رات میں عطا کیا جاتا ہے۔ ایک نفل ادا کرنے کا ثواب فرشتے پر لگا دیتے ہیں، اور جس کے پر لگ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ حدیث سے یہ معلوم چلا کہ شب قدر میں مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ شب قدر میں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ شب قدر میں زمین پر اتنے فرشتے آتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر آفت اور ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اس رات میں کچھ نمازوں کا اہتمام کریں، کچھ وظائف کا اہتمام کریں، جیسے شب برات میں آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا، وظائف کا اہتمام کیا۔ یہ بھی مقدس رات ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ ایسے ہی آپ مغرب کی نماز ادا کریں، مغرب کے فوراً بعد آپ اوابین کی نماز پڑھ لیں۔ اوابین کا طریقہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، لیکن مزید میں اور آپ کو بتا دوں، اوابین 6 رکعت پڑھیں، 2 رکعت کر کے۔
اور نیت ویسے ہی باندھ لیں، دل میں ارادہ کر لیں، یا بس اتنا کہہ دیں کہ اوابین کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ 2 رکعت کر کے آپ پڑھ لیں جس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس کے بعد آپ عشاء کی نماز ادا کریں، عشاء کی نماز کے بعد پھر اور نمازوں کی شروعات کر دیں۔ عشاء سے پہلے آپ اوراد و وظائف میں لگ جائیں، عشاء کی نماز ادا کریں، عشاء کی نماز کے بعد آپ صلاۃ التسبیح ادا کر لیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، اس کو بھی مزید بتانے کی تو ضرورت ہوگی نہیں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے، اور اگر پڑھیں تو ہر دن پڑھیں، یا مہینے میں ایک بار، یا ہفتے میں ایک بار، یا سال میں ایک بار، یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ۔ جی ہاں بالکل، میں بتا دیتا ہوں، یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ 4 رکعت نماز تسبیح کی نیت آپ باندھ لیں، اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، 15 تسبیح پڑھیں، پھر ثنا کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، جلدی جلدی بتا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا۔ اس کے بعد آپ کو الحمد شریف پڑھیں، ایک سورت ملائیں، اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر آپ رکوع کریں، 10 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوں، 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر آپ سجدے میں جائیں، 10 مرتبہ پڑھیں، سجدے سے اٹھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، 10 مرتبہ پڑھیں۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح آپ کی ہو جائے گی، اور ہر رکعت میں اسی طریقے سے 75 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھا بھائی، ایک رکعت ہوگی، دوسری میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر 15 مرتبہ یہی پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ کر کے ایسے پڑھ لیں گے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، 20 سے 25 منٹ یا 30 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں اس کو ادا کرنے میں، اس نماز کو پڑھنے میں۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کریں، آپ چاہیں تو نماز حاجت بھی پڑھ لیں، نماز توبہ بھی پڑھ لیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں نماز توبہ پڑھ رہا ہوں، آپ کہہ دیں کہ میں نماز حاجت ادا کر رہا ہوں، 2 رکعت نماز، 2 کر کے، ٹھیک ہے، 2 رکعت توبہ کی، 2 رکعت حاجت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، جو بھی آپ کے بگڑے ہوئے کام ہوں، بنتے نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، بہت عاجزی کے ساتھ، جس طریقے سے آپ کو آتا ہے اس طریقے سے آپ دعا مانگیں۔ یہ نہیں کہ یا اللہ تو چاہے تو عطا کر دے، تو چاہے تو یہ کر دے، تو چاہے تو وہ کر دے، ایسا نہیں۔ غرور و تکبر بالکل شامل نہ ہو، غرور و تکبر تو ایسے ہی جائز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر آپ عاجزی سے مانگیں گے اور اس کی بارگاہ میں اگر تکبر کریں گے تو پھر تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ تو اگر چاہے تو عطا کر دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بھائی، وہ چاہے گا تو عطا کر دے گا۔ آپ اس طریقے سے دعا کریں کہ یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ میرا بگڑا ہوا کام نہیں بن رہا ہے، یا اللہ میرا بگڑا ہوا کام بنا دے۔ آپ کا کوئی منصوبہ ہے تو کہہ دیں یا اللہ میرے منصوبے کو پورا فرما، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، یا اللہ مجھے وہ عطا فرما۔ جس طریقے سے آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کا منصوبہ ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ شب قدر ہے، یہ بابرکت رات ہے، اللہ پاک اس رات کے صدقے سے آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ اوراد و وظائف میں لگ جائیں، اوراد و وظائف کریں، یا حیو یا قیوم کی 5 تسبیح پڑھ لیں آپ، یا شافی یا کافی کی 5 تسبیح پڑھ لیں آپ، یا اللہ یا رحمان کی 5 تسبیح پڑھ لیں، یعنی 500 مرتبہ۔ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یا اس سے زائد جتنا ہو سکے زائد آپ پڑھ لیں، میں تو مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ یا غنی یا مغنی یا واسط یا رزاق 500 مرتبہ پڑھ لیں آپ۔ اور جو بھی آپ وظائف پڑھیں، جو بھی وظیفہ کریں، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وظیفہ آپ کریں 1000 مرتبہ، اور یہ وظائف کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جو بھی آپ کی آرزو ہو، تمنا ہو، آپ پیش کریں، فریاد کریں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ فجر کی جب نماز ہو تو فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد اشراق اور چاشت کی نماز بھی پڑھیں، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد۔ ایک بات ضرور دھیان رکھیں، یہ رات بہت بابرکت رات ہے، اور یہ راتیں ہمیں ایسے نصیب نہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہ ہماری زندگی یہ باقی رہی اور ہمیں یہ رات پھر نصیب ہوئی یا نہ ہوئی، ہمیں کچھ پتہ نہیں، اپنی سانسوں کا علم نہیں ہے کہ کب ہماری سانسیں رک جائیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ رات اگر نصیب ہو رہی ہے تو پھر اس رات میں آپ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے سے آپ کی مغفرت فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے سے آپ کے بگڑے ہوئے کام بنا دے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
کچھ ہمارے نوجوان ہلڑ بازی کرتے گھومتے ہیں نا، کچھ نوجوان یہ رات ملتی ہے شب قدر، شب برات اور ایسی راتیں جب انہیں نصیب ہوتی ہیں تو پھر وہ چوک چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، خوشبوئیں لگا کے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اور چائے شائے کا انتظام ہوتا ہے، اہتمام کرتے ہیں۔ ارے بھائی یہ رات ہمیں عبادت کرنے کے لیے ملی ہے، ہمیں چوک چوراہوں پر بیٹھ کر تیری میری غیبت کرنے کے لیے نہیں ملی ہے۔ گھر سے بتا کے جا رہے ہیں کہ ہم رات جگنے مسجد میں جا رہے ہیں اور بیٹھے چوک چوراہوں پر چائے پی رہے ہیں اور تیری میری چغلی کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی یہ رات تیری میری چغلی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی نہیں ہے، یہ رات اللہ کی عبادت کرنے کی ہے، یہ رات ٹہلنے کی نہیں ہے، یہ رات اللہ کی عبادت کرنے کی ہے، یہ رات ادھر ادھر گھومنے کی نہیں ہے، یہ رات شاپنگ کی رات نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے کی رات ہے۔ بھائی آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور سچے دل سے تائب ہو جائیں، اس رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔